بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ۔ خبریں کافی امپورٹنٹ ہیں اور ایجنڈا صرف ایک ہی چل رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں مہنگائی عروج پہ ہے اور 45% تک پہنچ چکی ہے، اور بجلی کے بل جو ہیں، عام بجلی کے بل جو ہیں وہ 50,000 روپے تک آ رہے ہیں۔ ایک زیرو چارج بند گھر، چھوٹا سا گھر بند تھا اور اس میں بجلی استعمال نہیں کی، لیکن اس کا بل بھی 8,000 روپے آیا۔ یہ ہے، اور ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد پھر سیلاب کی تباہ کاریاں اور لوگوں کے گھر اجڑ گئے، پانی میں بہہ گئے، مویشی بہہ گئے، فصلیں اجڑ گئیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور لیکن اس طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ بیچارے فون پہ میسج دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی میسج دے کے کہ ہماری مدد کریں، لیکن اس وقت پریورٹی وہ نہیں ہے۔ پریورٹی کچھ اور ہے۔ پریورٹی اس وقت یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو دوام کیسے دینا ہے، اور اگلے 5 سال محفوظ کیسے کرنے ہیں، اور مزید یہ کہ صاحب جو ہیں وہ سٹے کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پریورٹی نہیں ہے۔ پریورٹی صرف اتنی ہے، اور لوگ جو ہیں، غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی، تنخواہ دار طبقہ، اس کا حشر نشر ہو چکا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے جی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کابینہ کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، بڑی بڑی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹیلی فون بھی ہو رہے ہیں، تبادلے بھی ہو رہے ہیں، اور بہت سارے غیر ملکی دورے بھی ہو رہے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو وہ ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کی آواز نہیں سنی جا رہی، اور اس کے مسائل کا، اس کے دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ انڈیویجول فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں۔ یہ ہو رہا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ چل رہا ہے۔ بہرحال پاکستان میں اس وقت کی پریورٹی کیا ہے؟ پریورٹی یہ ہے کہ عمران خان ایک وبال جان بنے ہوئے ہیں، مصیبت بن گئے ہیں، اور اب ان کو قابو کرنے کے لیے مزید ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ نان ایشوز کو ایشو بنایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جانے سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بک ہو جائیں، ان کو فکس کیا جا سکے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب مزید مقدمے درج ہو گئے ہیں عمران خان صاحب پہ، اور ساتھ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی، اور جو مزید مقدمات ہوئے وہ 144 کے تحت درج ہوئے ہیں۔ اس میں عمران خان اور مراد سعید، فواد چودھری، فیصل جاوید، شیخ رشید صاحب اور اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے ایک البتہ کام کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کے معاملے میں شوکاز نوٹس جاری کر چکی ہے۔ 31 اگست تک سماعت ملتوی کر دی ہے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کیس ریفر کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ موسم گرما کی چھٹیوں پہ تھے۔ وہ واپس آ چکے ہیں، اور وہ 26 تاریخ سے معمول کے مطابق جو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور وہ پھر آگے فردر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا وہ کیس کس بینچ کو ریفر کرنا ہے، کیونکہ جب چیف جسٹس صاحب آ جاتے ہیں، چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بینچ تشکیل دیتے ہیں، مقدمات ریفر کرتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اس کی انتظار کرنا چاہیے 31 اگست۔ دوسری جانب نئے مقدمات بھی درج ہو گئے۔ تیسرا، ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ ڈاکٹر شہباز گل کا جو پروجیکٹ تھا، وہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگین وہی کہوں گا کہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور 3-4 جملوں کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا تھا۔ پکڑنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ عمران خان تک پہنچا جائے، اور کچھ موبائل فون مل جائیں، کچھ وہ میسج مل جائے جو کہ عمران خان صاحب نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے، کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور اب جب پتہ چلا یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے اس صورت میں موجود ہیں کہ جناب غیر قانونی احکامات نہیں مانے جا سکتے، تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، آئین پاکستان یہ کہتا ہے، تو پھر اس میں تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ بہت سارے اس وقت جتنے بھی اس وقت حکمران اتحاد میں موجود لوگ ہیں، وہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف بھی مقدمات، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوچا ہے، اس پہ تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ اس طرح کے مقدمات میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی، دفعہ 144، انسداد دہشت گردی اور سارے کام لگانے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر
ایسی صورت میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی موجود ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی موجود ہے اور بیانات بھی موجود ہیں، تو پھر وہاں پہ یہ کام شروع کر دیا جائے اور پھر ایک دوسرے کو پکڑ دھکڑ شروع کر دی جائے، ایک دوسرے کے مقدمات، گرفتاریاں، چھترول اور بے لباس کرنے کا کام پھر یہ صوبائی حکومتیں بھی شروع کر دیں۔ لیکن مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ پس پردہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں، یہ ظاہر ہے ان کے لیے خبر اچھی نہیں ہے ان کے لیے، لیکن پولیٹیکل پلیئرز میں بہرحال یہ ایک اچھی خوشائند اطلاع میرے پاس ہے کہ آپس میں رابطے میں ہیں اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ٹمپریچر بڑھا کر پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان ٹمپریچر بڑھا کر جو نان پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ کوئی اپنا کھیل نہ کھیل جائیں، اور اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملک میں مارشل لا اس وقت لگتا ہے جب پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان ڈیڈ لاک ہو جائے یا ڈیڈ لاک کروا دیا جائے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی مارشل لا نافذ ہوئے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں جب بھی مارشل لا نافذ کیا جاتا ہے تو اس میں بنیادی پہلے جو یہ کام کیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا کروا دیا جائے، کشیدگی کو انتہا تک پہنچا دیا جائے، پکڑ دھکڑ، مار دھاڑ، لاٹھی گولی، آنسو گیس، اس کا دور دورہ ہو اور ایک دوسرے کے دشمن یعنی کہ سیاسی اختلاف کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا جائے، تو کیوس پیدا کیا جائے۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تب مارشل لا لگتا ہے، اور پولیٹیکل پلیئرز اس وقت سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور مولانا اور پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی ایک ریڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی۔ اسی لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خیبر پختونخوا میں بھی مقدمے بازی رکی ہوئی ہے اور پنجاب حکومت میں بھی مقدمے بازی پنجاب میں بھی رکی ہوئی ہے، ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے پھر یہ چلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگلی ایک انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ انفارمیشن ہے کہ روزانہ ایک خواہشات کی ایک وش لسٹ آتی ہے اور وش لسٹ پہنچتی ہے ایک منسٹری میں، اور اس منسٹری کو کہا جاتا ہے کہ بس فل ڈوز دے دیں۔ وہ منسٹر صاحب اٹھتے ہیں اور مختلف 1 2 3 جو بھی ہیں وہ جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے پاس، وہ کہتے ہیں جناب بتائیں کیا کریں، تو وزیر اعظم صاحب سوچتے ہیں اور اس کے بعد پھر سمجھدار دانا لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ذرا انتظار کریں۔ لیکن وہ ظاہر ہے اب 100 آئے گا کہ جی 100 ڈیمانڈز آئیں گی تو ان میں سے 2 4 تو پوری کرنی ہے، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چند ہفتے ہیں اگر سیاسی جماعتیں چند ہفتے آرام سے گزار لیں اور آپس میں ٹاکنگ ٹرمز رکھیں اور معاملات کو اس طرف نہ جانے چاہیں اور اپنا 29 نومبر کا جو معاملہ ہے وہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے، تو آگے کا جو سفر ہے وہ بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ آج اگست کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے، سپٹمبر کے 4 ہفتے ہیں اور اکتوبر کے بھی 4 ہفتے ہیں، یہ ٹوٹل 9 ہفتوں کا سفر ہے۔ 9 ہفتوں کا سفر اگر آرام سے گزار لیا جائے، اور اگلی بات یہ بتا دوں کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں، میڈیا ہاؤسز یہ بھی میں آپ کو انفارمیشن ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے، میڈیا ہاؤس پہ بھی کچھ نہ کچھ مزید وہ اس کا حصہ نہ بنے، پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ جیسے ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ ہوا، ڈاکٹر شہباز گل کی ریڈ کیا گیا اور ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ میں نے کہا نا پروجیکٹ خراب ہو چکا ہے، اب ان پہ اس سے ہٹ کے دوسری طرف ایک اسلحہ برآمد کر لیا جی، ایک پسٹل برآمد ہو گیا، ایک سیٹلائٹ فون برآمد ہو گیا، ڈاکومنٹس برآمد ہو گئے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہ کون سی ریڈ ہوتا ہے کہ ملزم جسمانی ریمانڈ میں ہو، پولیس کے فزیکل ریمانڈ میں ہو، اور پولیس اور ایجنسیز جو ہیں انویسٹیگیشن وہ ملزم کو لے کے جائیں اور ٹی وی چینل کیمرہ وہاں پہ موجود ہو، کیمرے کی فوٹیج بھی بن رہی ہو، گفتگو بھی ہو رہی ہو،
ہر چیز ہو رہی ہے اور چیزیں تھمائی جا رہی ہوں، اور یہ اس سے ایسا لگتا ہے میڈیا ہاؤسز بھی یہ احتیاط کریں، کیونکہ وہ بھی اس وقت استعمال ہو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر مقدمے میں اتنی جان ہوتی تو پھر تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل ان کا ریمانڈ ختم ہو جائے گا، کل جب کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا جناب ایک اور FIR درج کر دی جائے گی، ایک مقدمے سے نکالیں گے، دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیں گے۔ اب ناجائز اسلحے کا اور ان کا لائسنس پوچھا جائے گا، اور نہیں ہوگا تو پھر 13-20-65 ہے، ایک دفعہ ہے 13-20-65 انہوں پنجابی کہندے نے، وہ لائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر کیس آگے بڑھایا جائے گا۔ جبکہ ڈاکٹر شہباز گل بہت بڑا انکشاف کر چکے ہیں، بہت بڑا انکشاف کر چکے ہیں، کوئی نہیں کرتا اتنی ہمت کہ ان کے ساتھ جنسی استحصال ہوا، کوئی شخص بھی نہیں کرتا اس حد تک، ایسے لیول پہ آ کے، تو بہت بڑی بات کہہ چکے ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے اور بتایا جاتا تھا، ارادے کچھ اور تھے اور ارادے کچھ اور ہیں۔ یہ مستقبل قریب میں بھی یہی بتا رہا ہوں، اور اس کو ذرا گزار لیں۔ میں آپ کو ظاہر ہے میرے اتنے فالورز ہیں اور 1.5 ملین سے ماشاءاللہ سے تجاوز کر چکے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو اسی طریقے سے فیس بک پہ بھی ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہیں، ARY پہ بھی، تو میں کبھی بھی غلط بات نہیں کرتا۔ میں اس وقت خود مصیبت میں ہوں، مصیبت کا شکار ہوں، اور مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ بس چھوڑیں، دفع کریں، آپ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں، اپنا حصہ ڈالیں، بس بات ختم کریں۔ تو میں صرف اگر آپ خود مصیبت میں ہوں اور خود مشکل وقت میں گزر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو محنت ہے وہ کم از کم پاکستان کے لیے اور 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے اور ہماری صحافتی برادری کے لیے، صحافیوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو 4000 خاندان ہیں میرے کولیگس تھے ARY کے، وہ اس وقت زیر عتاب ہیں، ARY زیر عتاب ہیں، ان کے لیے شاید کچھ بھلا ہو جائے، اور خاص طور پہ اپنے صحافی بھائی، اپنے میڈیا ہاؤسز، میڈیا مالکان، ان کو پتہ ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنا اس وقت انڈر پریشر ہیں، وہ اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے، اور کس طریقے سے ڈائریکٹر نیوز، اینکر پرسنز، پروڈیوسرز، ان سب کو، میڈیا مالکان کو، ان سب کو کیسے کیسی ایڈوائس جا رہی ہے، تو سارے جانتے ہیں، میری بات سن رہے ہوں گے، غور کریں اور تھوڑا سا ہمت کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور مشکل وقت آتے رہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔